ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 51% پروپورشن یوتھ پہ بیس کرتا ہے، اینڈ آؤٹ آف دس 51% 25% صرف ٹین ایجرس ہیں. کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی یوتھ کے حال پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. جیسے صلاح الدین ایوبی کی ایک بہت فیمس اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو تو اس میں بے حیائی عام کر دو. اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ یوتھ جس پہ ہمارا مستقبل ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اس میں سے 54% ایسا ہے جو کہ ایکسپوزڈ ہیں سیکشل کانٹینٹ سے. Now the question is, what is the meaning of being sexually exposed? Sexually exposed لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی illicit content یا ایکٹیویٹی میں intentionally یا unintentionally indulge ہو جاتے ہیں، جیسے pornography, ریپ یا sexual abuse وغیرہ. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ان ایکسپلورڈ ایریا ہے اور جس پہ بات کرنا بھی ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہی اس ایشو کو ایکسپلور کرنا ہے. Now, according to different scientific journals, ایک بچہ 8 سے 14 سال کی عمر میں اپنی پیوبرٹی ہٹ کرتا ہے، یا in other words بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ہارمونل، فزیکل اور ایموشنل ٹرانسفارمیشنز آتی ہیں. ان ٹرانسفارمیشنز کی وجہ سے 3 اہم چیزیں واضح ہوتی ہیں. سب سے پہلے سیلف اویئرنیس، نمبر 2 his need for privacy, and number 3 attraction toward the opposite gender. یہ تبدیلیاں ایسی ہیں جن کو بچہ خود باقاعدہ اپنے اندر ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے اور سیلف اویئرنیس کی وجہ سے کیوریس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس نے اپنی اس کیوریوسٹی کو ایڈریس کرنا ہی ہے بائی ون وے اور دی ادر. اینڈ دس از ویئر دا رول آف پیرنٹنگ کمز ان. یا تو آپ افیکٹو پیرنٹنگ کی وجہ سے اپنا بچے کو بچا سکتے ہیں، یا تو آپ لیک آف پیرنٹنگ کی وجہ سے اس کو سوسائٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں. وی ول ڈسکس دی افیکٹو پیرنٹنگ ان دا لیٹر پارٹ آف دا ویڈیو، بٹ رائٹ ناؤ ہم ڈسکس کریں گے کہ سوسائٹی کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا مطلب ایکچولی ہوتا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی تربیت اصولوں پر نہیں ہو رہی ہوگی، بلکہ اس وقت کے اپلیکیبل ٹرینڈز یا ایکسیپٹیبل نارمز کے مطابق ہو رہی ہوگی. اور مزید یہ کہ ہز کویشچنز ول بی ایڈریسڈ بائی ہز کلوز فرینڈز، ہز کزنز اور ہز کلاس فیلوز، جن کو ابھی خود بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دیئر اون نان سینسیکل اینڈ ان نیچرل انٹرپریٹیشن آف تھنگس. And now the problem is that when their curiosity is addressed by their equally immature and irresponsible minds like them, it manipulates, disrupts and pollutes the whole concept of puberty, intimacy, intercourse and every other relevant questions in their mind. اب اس جلتی پر تیل کا کردار ادا کرتا ہے unchecked internet exposure. According to a research, 42% of the kids have their own smartphone at the age of 10, 71% at the age of 12 and 91% at the age of 14. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں بچوں کو ان کے کزنز، ان کے فرینڈز یا ان کے کلاس فیلوز بتاتے ہیں، ان کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک میڈیم بھی موجود ہے. جارڈن پیٹرسن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آج کل کے دور کے 15 سال کے بچے کو ایک کلک پر جتنی نیکڈ وومن کی ایکسیس ہے، اتنے اپنے دور کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نہیں تھی. Any 12-year-old boy, 13-year-old boy can now see more beautiful naked women in 15 minutes than the richest king in history ever saw in his whole life. یہی وجہ ہے کہ پاکستان از رینکڈ امنگسٹ ٹاپ pornography searching countries in the world, which is very alarming. And besides porn ویب سائٹس اور ڈارک ویب، ہماری ڈیلی سوشل میڈیا کی کنزمپشن میں بھی سیکشل کانٹینٹ ایک عام سی بات ہے. بی اٹ اے بالی ووڈ مووی، اے ہالی ووڈ مووی، ویب سیریز، نیٹ فلکس اور سملر کانٹینٹ لائک دیز. physical relationship, extramarital affairs, sexual abuse, LGBTQ are always a plot or a subplot of the content which we are consuming these days, which actually pollutes the young minds. اوورآل pornography ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے، اور ایک سروے کے مطابق اس کی ٹوٹل نیٹ ورتھ $97 بلین ہے. اس کی ٹارگیٹڈ مارکیٹ سیگمنٹ ہی یوتھ ہے. جیسے ہر بزنس کی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کی بھی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے پراپر، تھرو وچ دے لیور یوتھ ٹورڈز دیئر سیکشل کانٹینٹ اور دیئر ویب سائٹس اینڈ الٹیمیٹلی میک دیم ایڈکٹیڈ ٹو دیئر کانٹینٹ. اور یہ ایڈکشن ایک ایسی ایڈکشن ہے جو اپیرنٹلی نظر تو نہیں آتی، بٹ دیئر ایڈکٹس بیکم کینسر فار دا سوسائٹی.
ان فیلنگس کو اسی لیے اینیمل انسٹنکٹس کہا گیا ہے بیکاز دے آر آلویز ایٹ وار ود یور آئی کیو. ان فیلنگس کے انفلوئنس میں انسان ہر وہ کام کر جاتا ہے جو کبھی نارملی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اب اس سب کے بہت سارے سائیڈ افیکٹس ہیں جس میں کچھ تو بہت کامن ہیں, جیسے انکریز ان ریٹ آف ریپ, فرسٹریشن, سیلف پلیئر, فزیکل وائلنس اور سیکشول ایبیوز وغیرہ. مگر کچھ عرصے میں ریسنٹلی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی. فار ایگزامپل انفینٹس کا ریپ. ڈیڈ باڈیز کا ریپ. ایل جی بی ٹی کمیونٹی کا اپنی کیمپین کھل کر لانچ کرنا. کہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا بیٹا. کبھی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بابا کی طرح کپڑے پہنو, باتیں کرو, مرد بن کے رہو, اور بابا کی طرح آفس جاؤ, بہت سارے پیسے کماؤ. اور شاید کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ امی کی طرح کلرفل کپڑے پہنو, بہت سارا میک اپ لگاؤ. یہ دونوں باتیں بالکل بری نہیں ہیں بیٹا. جوک سنا کوئی. ایک مچھر نو مرغی نال پیار ہو گیا. مچھر تو مرغی نے پپی کی تھی تو مچھر برڈ فلو تو مر گیا تو مرغی ڈنگی تو. پوچھ کیوں؟ کیونکہ محبت کا انجام موت ہے. اچھا نہیں لگا؟ بالکل نہیں. السلام علیکم, میرا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے. میں آرٹسٹ ہوں, ویژول آرٹسٹ ہوں, اور میں امریکہ میں رہتا ہوں. آپ وارث ہیں, آپ سندھ کے وارث ہیں, خواجہ سرا سندھ کے وارث ہیں. میرے دادا کا وارث صرف میں ہوں, مگر سندھ کے وارث آپ ہی ہیں. Faluda Islam was meant to be an art project, not an identity. She's my alter ego, my performance alter ego. In her live performance practice, she's not alive, she's dead, she's a zombie. وہ زندہ لاش ہے. Muslims are people, and people are queer. Sometimes it's as simple as that. Because my agenda is not to mainstream queers. My agenda is to queer the mainstream. Yes. So, but the problem was کہ بمبل کے اوپر میرا نام آتا تھا محمد, اور ساتھ تصویریں ہوتی تھی میری یہ, تو دیکھنے والا بھی کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ذرا چٹائی کیا چل رہی ہے. How do you identify? What is your? I don't believe in identities for me. I'm a very quantum person. If I have to give myself a name, I would say I'm quantum gender. Quantum gender is like you exist in two places at one time, like a quantum particle. Absolutely, I can be in both places. And if you tell what it is, then it is not that. For me, gender is performative. My base gender is nothing. I am not a man. I can be manly. چلتی پھرتی عورتوں کا استحصال کرنا. کراچی میں راہ چلتی خواتین کو ہراساں کرنے کا ایک اور واقعہ. نارتھ کراچی سیکٹر 11B میں موٹر سائیکل سوار نے خاتون کو ہراساں کیا. واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. فوٹیج میں ملزم کا چہرہ واضح دیکھا جا سکتا ہے. موٹر سائیکل سوار خاتون کو ہراساں کر کے فرار ہو گئی. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں خاتون کو ہراساں کرنے کا واقعہ. سی سی ٹی وی فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار کو راہ چلتی خاتون کو ہراساں کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت کی جا رہی ہے. خاتون کی جانب سے کوئی شکایت نہیں ملی. 1.5 ماہ کے دوران شہر میں خواتین کو ہراساں کرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے گلستان جوہر اور اورنگی ٹاؤن میں بھی اس نوعیت کے واقعات پیش آ چکے ہیں. لاہور کے قریب موٹر وے پر خاتون کو دوران زیادتی اور اس سے پہلے تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا. پولیس کے مطابق خاتون کی ٹانگوں اور بازوؤں پر ڈنڈے مارے جانے کے نشانات ملے ہیں. خاتون سے زیادتی کے واقعے پر لاہور پولیس نے چھاپے مارے ہیں اور گرفتاریوں کی کوشش کی ہے. 12 مشتبہ افراد زیر حراست ہیں. تفتیش کے لیے 20 ٹیمز تشکیل دی گئی.
डार्क वेब का मंजर आम पर आना. We live in a country where using a child's body for bazi, for pleasure, for gain, is a cultural norm. मुझे लीड्स मिली थी कुछ लोगों की जो पाकिस्तान में बैठ के बच्चे बेच रहे थे पाकिस्तान में बैठ के लगे आप हमें कांटेक्ट करें, हमारी प्रोटॉन की ईमेल है विच इज अनट्रेसेबल और हम आप जिस शहर में बोलेंगे हम आपको दे जाएंगे. उसकी प्राइस उन्होंने बताई थी $1500 और आपका है जो करना है करो. एक इंसान की प्राइस, आप एक बच्चे की प्राइस 12 साल से छोटा, आप यूएस में हो, आपकी मिनिमम वेज क्या है $12 फी घंटा. $1500 इकट्ठे करने में कितना टाइम लगेगा? कुछ दिन. Here we go. Maybe 2 हफ्ते, 2-2.5 हफ्ते ज्यादा ज्यादा. आ जाओ पाकिस्तान. No, this was a ring. The dark web was involved. Afghanistan, Uzbekistan, Russia, politicians, Trafficking. police. This is trafficking. No, kids were raped at gunpoint. Brothers were made to rape their sisters. Boys were made to rape boys. Children were made to rape each other, and children were raped, all on camera. And then those videos were sold for a few people. अभी आप लैपटॉप लाके दोगे तो मैं आपको एक वीडियो खरीद के दे सकता हूँ किसी भी कसूर के बच्चे की for like $1 to $5. लैपटॉप लाके दो, अभी दिखाता हूँ. What? लैपटॉप लाके दो. I'm gonna back it up. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. I'm gonna back it up. Balochistan, there's a town called Shahrag, which is a town of coal miners. Coal miners do bachabazi with boys. Now, bachabazi is mainly with boys. With boys, yeah. The children, when they're interviewed, talk very openly about it. They talk about how when I grow up, I don't want to be a coal miner because they have to have different boys. I want to be a truck driver because a truck driver gets one kid. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले कभी भी नहीं सुनी, एंड दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर. नाउ दिस शोज दैट देयर इज़ अ डायर नीड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी to cater them and to address them. And one way to address these challenges is effective parenting. Effective parenting के साथ जन्नत जुड़ी है. And let me tell you one thing कि जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. As a parent you should be able to know कि आपके बच्चा ग्रोथ के किस स्टेज पर है और उसको इस स्टेज पर उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. You should be able to address all his questions before the society does. और इसका एक छोटा सा चेक है. अगर किसी प्रॉब्लम में आपका बेटा या आपकी बेटी सबसे पहली कॉल आपको नहीं करती तो दैट मीन्स यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट. जैसे कि आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो गया है कि एक 19 साल का बच्चा भी अपने आप को फेलियर कंसिडर कर रहा होता है बिकॉज उसकी नेटवर्थ मिलियंस में नहीं है. एंड दिस हैज़ एग्जैक्टली हैपेंड विद आवर पेरेंट्स एज वेल. वो टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई चेंजेस को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सके कि 7 कमरे में बैठा हुआ बच्चा उनका कर क्या रहा है. एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे मेटावर्स, देयर इज़ नो वंडर कि हमारे साथ भी 20 साल के बाद यही हो रहा होगा. जस्ट इमेजिन कि किसी की 20 साल की लड़की, उसकी बेटी किसी लड़के के साथ वर्चुअल रियलिटी में डेट कर रही हो और उसके साथ बैठे हुए पेरेंट्स को भी उसका इल्म ना हो. एज अ कंक्लूजन, अगर आपने अपने बच्चों को सिर्फ आसाइशें दी हैं और उनकी तरबियत नहीं की तो उनको डिस्ट्रक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता. मगर कॉन्ट्रेरी टू दैट, अगर आपने अपने बच्चों की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रिलीजियस ग्राउंड्स पे की है तो आप उनको दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज दें, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो. इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती ही इस्लाम का सेक्स डिसिप्लिन है. क्या कभी हमने इस हदीस पर गौर किया कि क्यों नामहरम पर दूसरी नज़र डालना भी हराम है? क्यों नामहरम के लिए सजने और संवरने वाली औरत पर जन्नत हराम है? क्यों तीसरा शैतान होता है अगर एक नामहरम लड़का और लड़की अकेले हों? या कभी इस हदीस पर गौर किया कि जो हया ना करे वो फिर जो चाहे करे? हमें क्यों कहा गया कि तुम अगर मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, एक तुम्हारी ज़ुबान और एक तुम्हारे प्राइवेट पार्ट? क्यों इस्लाम में जहाद फिर नफ्स को सबसे आला जहाद करार दिया गया, सबसे अफजल जहाद करार दिया गया? ऑल दिस इज़ बिकॉज इस्लाम एक्नॉलेजेस द फैक्ट दैट द वेज टू वंस हार्ट इज़ थ्रू आइज़. और ये तमाम अहकामात नज़र को कंट्रोल करने के लिए लगाए गए. इसीलिए इस्लाम में मर्दों को नज़रें नीचे रखने के लिए और औरतों को पर्दा करने के लिए कहा गया है. और यही वजह है कि इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत कहा गया है. बिकॉज मॉडेस्टी इज़ द नेसेसिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. और हमारी तबाही की भी यही वजह है दैट वी हैव एस्ट्रेड फ्रॉम आवर रिलीजन. नाउ as a concludatory remarks, I will say that our only salvation is in deen, both in this dunya and hereafter.